بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ ناظرین کرام، ہم آج کی ویڈیو میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محویت و استغراق اور سکوت کے عالم میں آج کی ویڈیو میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ الحقانیہ۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانہ میں حضور انور کی عدم شرکت مجالس سما وغیرہ کا یہ سبب بھی قیاس میں آتا ہے کہ ہر وقت محویت و استغراق کا غلبہ رہتا تھا۔ اگرچہ حضور انور ہر وقت بیدار رہتے تھے مگر آنکھیں بند رہتی تھیں اور کئی وقت خور و نوش کی نوبت نہیں آتی تھی۔ خدا بمشکل تمام حضور انور کو مخاطب کر سکتے تھے اور خور و نوش کی توجہ دلاتے تھے۔ نماز کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ جب نماز پڑھتے تو ایک شخص پاس بیٹھ جاتا اور بعد از نماز ختم حضور انور اس شخص سے استفسار فرماتے کہ میں نے کیا نماز ٹھیک پڑھ لی ہے؟ اگر وہ عرض کرتا کہ ٹھیک پڑھ لی ہے تو آپ نماز مزید نہ پڑھتے، اگر وہ کہتے کہ نماز ٹھیک نہیں پڑے گی تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ مزید نماز ادا فرماتے اور درستگی کرتے۔ ہر ایک رکن نماز سرکار وارث پاک ہر ایک رکن کو نماز میں بہت دیر سے ادا فرماتے تھے اور بعد از نماز مغرب انگلیوں پر کچھ پڑھنے کا بھی معمول تھا۔ غلبہ محویت و استغراق اس قدر تھا کہ ایک مرتبہ حضور انور شکوہ آباد سے جب ملاؤ ضلع میں کو جانے لگے تو پالکی کا پٹ بند کرنے میں حضور انور کے دست عطر کا انگوٹھا دب گیا۔ ملاؤ میں جب پٹ کھولا گیا تو وہ انگوٹھا نکلا جس پر بہت دباؤ آ گیا تھا اور اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ نہایت سخت تکلیف سے آپ کا انگوٹھا اس کے نیچے آیا، مگر آپ نے زبان مبارک سے اف نہ کی اور نہ ہی کچھ فرمایا۔ غلبہ محویت غالب تھا۔ بعد اوقات غلبہ استغراق میں لوگوں کو نہیں پہچانتے تھے اور زائرین کی نسبت سے بار بار دریافت فرماتے تھے کہ کون ہے۔ حضور انور کی ان حالتوں سے بعد لوگوں کو قسم کے خدشات بھی پیدا ہوئے ہیں جن کا برجستہ جواب سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ اسی طرح چودھری خدا بخش صاحب وارثی جو ایک مہمان بزرگ ہیں اور بارگاہ وارثی میں شرف و قدامت رکھتے ہیں، بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر ایک شخص کو خیال پیدا ہوا کہ جب آپ ایسے بجز ہیں کہ خاص خدام کو کئی مرتبہ دریافت فرماتے ہیں تو عام مریدوں کو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کس طرح پہچانیں گے؟ اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتے ہی حضور انور نے چشمے مبارک کھول دی اور خدام سے ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ تہبند دے دو۔ جب وہ تہبند لے کر واپس آیا اور حرام شریف کو کھول کر دیکھا تو جس شخص کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا تھا اس کے کپڑے کے چاروں گوشوں پر اس شخص کا نام درج تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا اور اس کا وسوسہ دور ہو گیا اور اپنا خدشے پر سخت نادم ہو کر لوگوں سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح کا واقعہ مولوی قسم الدین صاحب پنشنر صاحب انسپیکٹر مدارس کو بھی پیش آیا کہ انہوں نے حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حالت کیف و استغراق کا مشاہدہ کر کے خیال کیا کہ حضور انور کی اس حالت محویت میں اپنے مریدوں کی کیا خبر ہوگی۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اور کئی مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آ چکا تھا کہ حضور انور نے سر اقدس کو ایک خفیف سی جنبش دی۔ مولوی قسیم الدین صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ حضور انور کی پیشانی مبارک کے موازی ایک تختی ہے، اس میں تمام مریدین مثل تصویر گروپ کھڑے ہیں۔ اس قسم کے اکثر واقعات پیش آئے ہیں جن سے حضور انور کی محویت و استغراق کے عالم میں باخبری کا پتہ ملا ہے کہ تعجب و حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ غلبہ محویت و استغراق میں حضور انور کو تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا اور نہ سردی گرمی کا احساس تھا، مگر اس حالت میں بھی جو واقعات ظہور میں آتے تھے میں وہ حیرت کر دیتے تھے۔ اور یہ بھی لطف ہے کہ حضور انور کی حالت کیفیت و استغراق کو دیکھ کر لوگوں پر یہی حالت طاری ہو جاتی تھی، مگر آپ کی ذات بابرکات سے عجیب باخبر امور کا ظہور ہوتا تھا۔ عقدہ نامل ہر وقت جاری رہتا تھا، کبھی ترک نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں بطور استفسار عرض کیا گیا کہ لوگوں کو مجلس سما میں حال آتا ہے، یہ حال آنا کیسا ہے؟ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خدا کی رحمت ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور شخص نے سوال کیا کہ اکثر لوگ سما میں حال لاتے ہیں، یہ حال لانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا حرام ہے اور حال لانے والا مردود ہے۔
خدام کو تعجب ہوا کہ ایک ہی قسم کے سوال کے جواب میں حضور انور نے دو متضاد باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس لیے خدمت عالی میں پھر استفسار کیا گیا تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا سوال حال آنے کی نسبت تھا اور دوسرا سوال حال لانے کی بابت تھا، پس خود بخود حال لانا کیوں کر درست ہو سکتا ہے، اور ایسا کرنے والے لوگ حرام مردود کام کرتے ہیں۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کام حرام ہے۔ حضور انور کی کیفیات محویت اور استغراق کو دیکھتے ہوئے ایسی باتوں سے نہایت تعجب ہوتا تھا کہ سوال کرنے والوں کے الفاظ پر کس درجہ لحاظ کے کس سوال کیا جاتا ہے ویسا ہی سرکار وارث پاک جواب دیتے۔ ان واقعات و حالات پر نظر کرتے ہوئے یہ بات کامل طور پر محقق ہوتی ہے کہ آپ ابو الوقت تھے اور آپ کی ذات مجسمہ الصفات جو خداوند قدیر کی خاص قدرتوں کا سرچشمہ تھی، ہر ایک حالت پر غالب رہتی تھی۔ حالانکہ حضور انور کی جو حالت تھی وہ نہایت بے خودی اور خود ورفتگی کی تھی، جیسے کہ مولانا شاہ سید علی حسن صاحب اشرفی فرماتے ہیں کہ کچھ چھ شریف کا کل کیا گیا اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حاجی قبلہ ہم سے کلام کرتے ہیں، اور حضرت توجہ لائن میں ایسے محب تھے کہ کلام کرنے والے کلام کرتا تھا، ان کو خبر بھی نہ تھی۔ مولانا ممدوح یہ بھی تعریف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی قبلہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی ہم کو وضو کرنے کی ترکیب یاد ہے، اللہ رے محویت۔ اسی طرح سرکار وارث پاک اپنے تمام مریدین سے وقتاً فوقتاً ایسی باخبری اور اس طرح بر وقت جواب دیتے جن سے ان کے تمام خدشات دور ہوتے تھے کہ سرکار وارث پاک محویت و استغراق کے عالم میں ہیں۔ وہ سرکار وارث پاک تمام مریدین کی باخوبی خبر رکھتے تھے۔ اسی طرح اسی عالم میں محویت و استغراق میں حضور انور کے بعد ایسے مشغلے بھی تھے جو بظاہر نہایت تعجب سے دیکھے جاتے تھے۔ زمانہ تو قصص و حکایات سننے کا شوق تھا، چنانچہ آخر زمانہ تک یہ مشغلہ جاری رہا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین اور فقیروں سے قصص اور حکایات کہانیاں اور رات تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا۔ اسی طرح ہر روز نئی کہانی کی فرمائش ہوتی تھی۔ قاضی بخشش علی صاحب کا بیان ہے کہ جب میں حضور انور سے علیحدہ ہوتا تھا تو کہانیاں ہی کہانیاں سوچتا رہتا تھا۔ جب حضور انور استفسار فرماتے کہ اتنی دیر کہاں رہے تو عرض کرتا تھا کہ کہانیاں سیکھ رہا تھا۔ داستان گوئی کی حالت میں جب ہم دیکھتے کہ آپ بالکل ساکت ہیں تو ہم بھی خاموش ہو جاتے تھے، مگر ہماری خاموشی پر آپ استفسار فرماتے کہ ہاں پھر کیا ہوا۔ جب ہم پر نیند کا زیادہ بھول جاتے کہ اب کہاں سے ہیں اور کہاں سے شروع کروں تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فکرات دہرا دیتے اور کہتے کہ یہاں سے آگے شروع کرو۔ جب قاضی بخشش علی اور شیخ تراب علی صاحب موجود نہیں ہوتے تھے تو حاضرین میں سے کوئی نہ کوئی داستان گوئی کرتا تھا۔ یہ قاعدہ تھا کہ داستان گوئی جیسے ہی خاموش ہو آپ نے فوراً ٹوک دیا۔ حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت بیدار رہتے تھے، آپ کو سوتا ہوا تو کبھی کسی نے پایا ہی نہیں، مگر یہ اور لطف تھا کہ داستان سنتے وقت حضور انور دونوں کانوں میں خوب اچھی طرح روئی بھر لیا کرتے تھے۔ دیگر اوقات میں بھی دونوں کانوں میں روئی رہتی تھی اور وہ ہمیشہ بدلی جایا کرتی تھی۔ حضور انور کی عادات میں جو بات داخل تھی وہ اپنی نوعیت میں منفرد تھی۔ یہ داستان گوئی جو ہونی تھی اس میں بھی وہی مضامین عشق و محبت ہوتے تھے اور ان کے نتائج سے خاص تعلیمات ہوا کرتی تھی جو کہ مریدین سے آپ ہم کلام ہوتے تھے اور ان کو بیان کرتے تھے۔ تمام داستان گوئی کا سنانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ عشق و محبت کا پیغام عام کیا جائے۔ کبھی کبھی دن میں بھی یہ مشغلہ رہتا تھا۔ حضور انور کی محفل میں خلوت در انجمن کا منظر ہر وقت جاری رہتا تھا۔ تو ناظرین اکرام، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔